بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب والدین کی حیثیت سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہم سے محبت کریں اور ہم پر فخر کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچے ہماری سوچ سے زیادہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارے عمل، ہماری عادات اور ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ کچھ رویے، چاہے ہمیں ان کا شعور ہو یا ہمیں شعور نہ ہو، ہمارے بچوں کے دلوں میں ہمارے لیے عزت اور ہمارے لیے فخر کو دھیرے دھیرے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ وہ رویے جیسے دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ یا مشکلات کا سامنا کرنے کا طریقہ ایسے نقوش ان کے دلوں کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں جو بچوں کے دل میں دیر پا رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ پر فخر کریں تو ان 5 رویوں کو جو کہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، ان کو جلد از جلد الوداع کہہ دیں، ان سے جان چھڑا دیں، تاکہ جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو وہ آپ کے اوپر فخر کر سکیں۔ تو ہم اب بات کرتے ہیں ان 5 رویوں کی جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایز والدین آپ جلد از جلد چھوڑ دیں تاکہ آپ کے بچے آپ پہ فخر کر سکیں۔ تو سب سے پہلا رویہ یہ ہے دوسروں سے موازنہ کرنا، یعنی کہ کمپیریزن کرنا۔ اپنا کمپیریزن کرنا، اپنی فیملی کا کمپیریزن کرنا، اپنے حالات کا کمپیریزن کرنا اور اپنے بچوں کا کمپیریزن دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا، موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا۔ یہ ایک عام غلطی ہے جو بہت سے والدین کرتے ہیں، اور وہ ہے موازنے کا کھیل کھیلنا۔ یہ عام سی بات ہے کہ دوسرے خاندانوں کا، دوسری فیملی کا یا بچوں کو دیکھ کر سوچنا کہ ہمارے بچے یا ہمارا خاندان ان جیسا کیوں نہیں ہے، یا اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا کہ وہ تو آگے بڑھ گیا، وہ زیادہ پڑھ رہا ہے، اس کی پوزیشن اچھی آ رہی ہے، وہ زیادہ اونچی جمپ کر سکتا ہے، وہ زیادہ اچھا کھیل سکتا ہے، یا نہیں اچھا کھیل سکتا، تم زیادہ اچھا کھیل سکتے ہو، تم زیادہ ذہین ہو، وہ کم ذہین ہے۔ تو یہ موازنے کا کھیل جو ہے یہ بچوں کے لیے ہیلدی نہیں ہوتا۔ کسی بھی لحاظ سے اگر آپ بچوں کا موازنہ کرتے ہیں یا آپ کی گفتگو کے اندر اپنا موازنہ اپنے خاندان کا، اپنی دولت کا، اپنے سٹیٹس کا یا کسی بھی طرح کا موازنے کا کھیل کھیل رہے ہیں یا موازنے کے جملے ادا کر رہے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ میرا بچہ زیادہ خوش اخلاق ہے، اس کا بچہ اتنا خوش اخلاق نہیں ہے، میرا بچہ زیادہ ذہین یا کم ذہین ہے، جسمانی طور پہ زیادہ مضبوط ہے یا کم مضبوط ہے۔ تو اس طرح سوچنا یہ ایک خطرناک راستہ ہے۔ یہ رویہ نہ صرف بچوں پر غیر ضروری دباؤ ڈالتا ہے، بلکہ وہ غیر حقیقی توقعات پر پورا اتریں یہ پیغام بھی ان کو دیتا ہے، اور یہ پیغام ان کے مائنڈ میں جاتا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے۔ They never feel enough of themselves۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر بچہ جو ہے وہ منفرد ہوتا ہے، ہر بچہ یونیک ہوتا ہے۔ ان کو اپنی خوبیوں اور ان کی خامیوں کے ساتھ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر بچے کو اپنی رفتار کے اوپر ترقی کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر انسان ایک جینیس ہے، لیکن اگر آپ ایک مچھلی کا موازنہ اس کے درخت پر چڑھنے کی صلاحیت سے کریں گے تو وہ مچھلی اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو بے وقوف سمجھنے میں گزار دے گی۔ تو اپنے بچوں کی انفرادیت کو قبول کریں، بلکہ انہیں سیلیبریٹ کریں، انہیں یہ دکھائیں کہ آپ کو ان کے اوپر فخر ہے، جو کچھ بھی وہ ہیں آپ کو ان کے ہونے پہ فخر ہے، نہ کہ اس بات پہ کہ آپ انہیں کیا بنانا چاہتے ہیں تو تب آپ ان کے اوپر فخر کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے بات کر لی کمپیریزن کی کہ بچے جیسے ہیں ان کو ویسے قبول کریں، اور بچوں کے اوپر کمپیریزن کا، مقابلے کا غیر ضروری بوجھ نہ ڈالیں۔ دوسری چیز جو عادت آپ کو چھوڑنی چاہیے وہ ہے اسکرین کے اوپر زیادہ وقت گزارنا۔ ہماری ڈیجیٹل دنیا میں اسکرینز جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، ٹی وی ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، یہ سب ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ ہم انہیں کام کے لیے، تفریح کے لیے اور دوسروں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ سب بات آپ جانتے ہیں۔ لیکن والدین کے طور پر اسکرین پر زیادہ وقت گزارنا ہمارے بچوں کے لیے غلط پیغام دے سکتا ہے، خاص طور کے اوپر
جب یہ قیمتی ٹائم جو ہے وہ فیملی ٹائم کے اندر سے نکالا جائے، یعنی کہ جو فیملی کو دینے والا ٹائم ہے، اگر وہ ٹائم اگر آپ اسکرین کے اوپر دینا شروع کر دیں گے تو یہ بچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بچے اپنے والدین کے رویے کو دیکھ کر انہیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو ہر وقت اسکرین کے اوپر، ٹیبلٹس پہ، کمپیوٹر پہ، ٹی وی کے اوپر مصروف دیکھیں گے تو وہ بھی یہی عادت بنا لیں گے۔ اور مزید یہ کہ اسکرین کے اوپر زیادہ وقت گزارنے سے وہ اپرچونٹیز اور وہ موقع ضائع ہو جاتے ہیں جب ہم بچوں کے ساتھ زندگی کے اہم مہارتیں اور ان کی سکلز اور ان کو ویلیوز سکھا سکتے ہیں، تو وہ ٹائم جو ہے وہ اسکرین کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ان پلگڈ لمحات ہوتے ہیں، آف لائن لمحات ہوتے ہیں جن کے اندر ہم بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرنا، حالات حاضرہ کے اوپر بحث کرنا، کھانا پکانا، کھانا اکٹھے کھانا، بورڈ گیمز کھیلنا، کہانیاں شیئر کرنا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ بچوں کو ایز اے والدین ان کو کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ مشورہ یہ ہے کہ اسکرین کو ایک طرف رکھ کر اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، انہیں دکھائیں کہ حقیقی تعلقات جو ہیں وہ ورچوئل دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اس طرح نہ صرف آپ ان پر فخر کا احساس پیدا کریں گے بلکہ ان کی زندگی میں ایسے اصول ڈالیں گے جو مستقبل میں ان کے تعلقات کو کامیاب بنائیں گے۔ تیسری چیز، عدم تسلسل، جس کو ہم انکنسسٹنسی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو کہ آپ کے بچوں کے اندر بہت ہی غلط قسم کی عادتیں ڈال سکتی ہے اور ان کے ذہن کو خراب کر سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے انکنسسٹنسی، عدم تسلسل، جسے سیکھنے میں مجھے کافی وقت لگا۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ پیش بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کو پرڈکٹ کرتے ہیں، پرڈکٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو بچے پیش بینی پر پھلتے پھولتے ہیں، وہ چیزوں کو پرڈکٹ کر کر اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہے اور انہیں دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے رویوں یا اپنی توقعات کے اندر عدم تسلسل کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں، ہم ایک چیز کو طریقے سے اور مسلسل نہیں کر پاتے ہیں، تو اس سے بچوں میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک دن آپ سونے کے وقت کے بارے میں تو بہت سخت ہوتے ہیں کہ ہر بچے کو اس ٹائم کے اوپر سو جانا چاہیے، ہم گھر کے اندر اس ٹائم کے اوپر یہ ہمارا لائٹ آف ٹائم ہوگا، یہ سلیپنگ ٹائم ہوگا، یا کھانے پینے کا یہ ٹائم ہوگا، تو ایک دن تو آپ بہت سختی کرتے ہیں، لیکن اگلے دن آپ خود ہی بھول جاتے ہیں یا آپ اس میں نرمی دکھاتے ہیں، تو آپ کا بچہ یہ نہیں جان پائے گا کہ اسے کیا توقع رکھنی چاہیے۔ یہ عدم تسلسل جو ہے یہ پاور سٹرگلز اور نافرمانی کی طرف بھی بچوں کو لے جاتا ہے۔ مستقل مزاجی اور کنسسٹنسی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ مستقل مزاجی والدین اور بچوں کے تعلقات میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور بچوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یا ان سے کیا توقع کی جاتی ہے تو وہ ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان باتوں کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ پیغام یہ ہے کہ مستقل مزاجی کی کوشش کریں۔ یہ ہمیشہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن اپنے بچوں کے لیے آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب زندگی مشکلات سے دوچار کر دے تو اس میں کنسسٹنسی کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے بچے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ when the going gets tough تو ہم نے راستہ کیسے نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ بچے آپ کو دیکھ کر، آپ کو آبزرو کر کے ایز پیرنٹس جو ہیں وہ لائف کے سکلز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے چوتھی چیز، وہ ہے نیگیٹو سیلف ٹاک، یعنی کہ منفی خود کلامی۔ والدین کے طور پر ہم اکثر خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اچھے یا پرفیکٹ انسان نہیں ہیں۔ ہم غلطیاں کرنے سے ڈرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اچھے والدین نہیں ہیں، اور اکثر یہ خوف جو ہے وہ منفی خود کلامی یا نیگیٹو سیلف ٹاک کے طور کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے آپ سے ہی ہو سکتا ہے کہہ رہے ہوں کہ میں ایک اچھا والد نہیں ہوں، یا میں ایک اچھی والدہ نہیں ہوں، میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ آپ نے بھی شاید ایسا محسوس کیا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بچے
ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں مسلسل خود پر تنقید کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی یہ عادت اپنا سکتے ہیں۔ وہ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے آپ پر سختی کرنا، اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا یہ ایک عام اور نارمل سی بات ہے، تو وہ بھی اس سے لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو سکتے ہیں، لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کمزور پائیں گے، خوف میں رہیں گے، وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور ان میں غلطیاں کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ غلطیاں نہیں کریں گے تو وہ سیکھیں گے نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، گرتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں آگے بڑھنے اور سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو خود کے اوپر مہربانی اور شفقت کے ساتھ اپنے ساتھ رویہ رکھیں، اپنے ساتھ جو آپ بات چیت کریں اس کو پازیٹیو ہونا چاہیے، کائنڈ ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ خود سے محبت کرنا اور اپنی غلطیوں کو قبول کرنا زندگی کا سب سے قیمتی سبق ہے۔ اس کے بعد آخری اور پانچویں چیز جس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے وہ ہے کہ اپنی سیلف کیئر نہ کرنا، یا اپنی سیلف کیئر کو، اپنی دیکھ بھال کو نظر انداز کرنا۔ اس بات کو بھی جلد از جلد چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بات والدین کے موضوع پر شاید عجیب لگے، لیکن اپنی دیکھ بھال یعنی کہ اپنی سیلف کیئر اچھے والدین بننے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اپنی بھلائی کو نظر انداز کرنے کے کئی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خود کی دیکھ بھال کی کمی سے پیرنٹس کے اندر، انڈیویجولز کے اندر سٹریس بڑھتا ہے، دباؤ بڑھ جاتا ہے، ان میں انرجی کی، توانائی کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی وجہ سے ڈپریشن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق یہ والدین کی سب سے بڑی جد و جہد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا، اپنی دیکھ بھال کا، اپنی ویل بینگ کا خیال بھی کریں۔ اگر وہ اپنی ویل بینگ کا خیال نہیں کرتے تو بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان میں صبر کی کمی کی ایک بہت بڑی یہ وجہ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی دیکھ بھال نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ خود ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکے ہوتے ہیں تو والدین یا اچھے والدین بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک مثال بننا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کریں۔ اگر ہم مستقل طور پہ اپنی ضروریات کو نظر انداز کریں گے تو ہم غیر ارادی طور کے اوپر بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان ضروریات کو نظر انداز کرنا ٹھیک ہے۔ اپنی کیئر نہ کرنا، اپنی نیند کا، اپنی خوراک کا، اپنی ایموشنل، مینٹل، اسپریچول ویل بینگ کا خیال نہ کرنا، دس از اوکے، اور اس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو سوچیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ یقین کریں کہ ان کی بھلائی، ان کی سیلف کیئر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا یہ کہ وہ خود کو، اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، اپنے آپ کو اہمیت دیں، گڈ سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس کے اندر آ جائیں۔ تو اپنی دیکھ بھال کو ترجیح دینا یہ خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیلنس، فلیکسیبلٹی، لچک اور خود کا احترام کرنے کا مظاہرہ ہے۔ تو ایک مثبت مثال کو، ایک پازیٹیو مثال کو بچوں کے سامنے قائم کریں۔ جب آپ کے بچے آپ کو اپنا ریلیکسیشن ٹائم، آپ کا آرام، آپ کی صحت اور اپنی خوشی کے لیے وقت نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ یہ سیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں زندگی میں کتنی اہم ہیں۔ یہ انہیں بھی اپنی زندگی کے اندر توازن قائم کرنے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے اور اپنی خوشیوں کو ترجیح دینے کا شعور دیتا ہے، اور اس کے بڑے لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ خود کی دیکھ بھال کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ ایک ایسا پازیٹیو میسیج ہے جو آپ کے بچے جو ہیں وہ برسوں تک یاد رکھیں گے۔ یہ انہیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں بیلنس جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور اپنی بھلائی کو نظر انداز کیے بغیر آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی وہ 5 عادتیں جن کو اپنی زندگی میں سے جلد از جلد دور کرنا ضروری ہے، تاکہ لانگ ٹرم کے اندر آپ کے بچے آپ کے اوپر فخر کر سکیں۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ والدین بننا زندگی کا سب سے زیادہ خوشی دینے والا لیکن حقیقتاً ایک مشکل ترین سفر ہے۔ اگرچہ کوئی بھی والدین جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، وہ کامل نہیں ہوتے، لیکن ہم روزانہ جو رویے، جو بیہیویئرز اپناتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے بچوں کے لیے ایک مثال بنتے ہیں، بلکہ
ان کے لیے اپنے آپ کو دیکھنے کا انداز پر بھی بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ان عادات کو ترک کر کے، جن کا میں نے ذکر کیا، ہم اپنے بچوں کے ساتھ آگے بڑھنے، ان کی گروتھ کے لیے، ان سے جڑے رہنے اور ان میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے مؤثر ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہم اس طرح انہیں دکھاتے ہیں کہ اپنی خامیوں کو قبول کرنا، اپنے لیے جو اہم چیزیں ہیں ان کو ترجیح دینا اور خود اور دوسروں کے لیے مہربانی کا رویہ اختیار کرنا ہی اچھی عادتیں ہیں۔ اور برسوں کے بعد جب آپ کے بچے پلٹ کر دیکھیں گے تو وہ ہمیں، آپ کو نہ صرف والدین کے طور پر دیکھیں گے بلکہ وہ ہمیں ایک ایسے انسان کے طور پہ دیکھیں گے جن پر انہیں فخر ہوگا، جنہیں وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوں گے۔